مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دین یعنی اللہ کا دین کے علم کو سیکھنے و سکھانے کی کتنی زیادہ مقام و مرتبہ ہے، جبکہ ہم اسی علم کو سیکھنے کے لیے توجہ نہیں دے رہے ہوتے نا۔ تو یہ جو ایک حدیث ہے یہ ترمذی میں بھی آئی ہے، ابی داؤد میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے کہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طالبان علم کے لیے اظہار رضا و اکرام کے طور پر اپنے بازو جھکا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ علم دین کے حامل کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی استدعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی۔ آپ نے فرمایا عبادت گزاروں کے مقابلے میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جیسی کہ 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر، یعنی عبادت کرنے سے زیادہ جو ثواب کا کام ہے وہ آپ کا دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے دیناروں اور درہموں کا ترکہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے اور ورثے میں صرف علم چھوڑا ہے، جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے بڑی کامیابی اور خوشبختی حاصل کر لی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں یہ جو علم ہے یہ خاص طور سے دین کے علم کے حوالے سے حدیث آئی ہے، تو اب یہ آپ دیکھیں کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہوں یا کوشش کرتی ہوں، یا کتنا میرا وقت اس اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے